بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون وقال اللہ تعالی قل ان الموت الذی تفرون منه فإنه ملاقيكم وقال الله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت وقال عليه الصلاة والسلام أكثروا ذكر هذه من اللذات او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں ہم غور سے ان اشعار کو سنیں اور یقین کریں کہ ایسا ہونے والا ہے بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں راہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں جائے عیش و عشرت و مستی نہیں ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن کہ منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے آنے والی کس سے ٹالی جائے گی موت کے بارے میں آنے والی کس سے ٹالی جائے گی جان ٹھہری جانے والی جائے گی روح رگ رگ سے نکالی جائے گی روح رگ رگ سے نکالی جائے گی تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے بزرگوں بھائیوں اور دوستوں ہم سب مسلمان ہیں اور اس وقت اسلام مذہب کے مطابق الحمدللہ زندہ بھی ہیں یہی مذہب اسلام ہمیں بتلاتا ہے کہ ایک دن وہ آئے گا کہ تم اس دنیا سے فنا ہو جاؤ گے مر جاؤ گے اور یہ جو موت ہے اس کے بارے میں ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ اور یقین ہے اور ہونا بھی چاہیے چونکہ یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے کہ ہم ایک دن مریں گے اور ہم اللہ کے سپرد ہو جائیں گے اگر کوئی دنیا کے اندر رہنے والا مسلمان کلمہ بھی پڑھتا ہو اور موت کے بارے میں یا قیامت کے بارے میں دنیا کے نظام کے ختم ہونے کے بارے میں یا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں شک کرتا ہو اس کو ڈاؤٹ ہو تو بزرگوں اس کا ایمان معتبر نہیں ہو سکتا کیونکہ قرآن کریم کے اندر ایک دو جگہ نہیں بلکہ مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے موت کے تعلق سے اپنے مضامین بیان فرمائے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون کہ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے دنیا میں جس نے بھی آنکھیں کھولی وہ ایک دن ضرور مرے گا اللہ فرماتے ہیں ثم الینا ترجعون پھر ہماری طرف تم کو لوٹا دیا جائے گا قرآن کی آیتیں بتلاتی ہیں کہ تم ایک دن مرو گے مرنے کے بعد اللہ تم کو زندہ کریں گے اور فرمایا کہ ہم نے جو دنیا کا نظام بنایا انسانوں کو پیدا کیا وہ اسی لیے لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ہیں جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا کیوں تاکہ اللہ تعالیٰ یہ چیک کر لے آزما لے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کر کے آتا ہے اور دنیا سے کون برے عمل کر کے آتا ہے یہ آیت اور دیگر آیتیں بتلاتی ہیں کہ ہم
مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، حساب و کتاب ہوگا، اور جس انسان کی نیکیاں زیادہ ہوگی اس کے حق میں جنت کا، اور اگر برائیاں زیادہ ہوئی تو بزرگوں دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، اور آخرت کی منزلوں میں اللہ ہم سب کو مکمل طور پر سہولتوں کے ساتھ کامیابیاں عطا فرمائے۔ اسی موت کے تعلق سے ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ اور یقین ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو مضامین ہیں وہ بالکل برحق ہیں، سچے ہیں، ان کے اندر کسی قسم کا شک و شبہ ہمیں نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے۔ ہم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر شریعت کا کوئی پہلو اس طریقے کا باقی نہیں چھوڑا جس میں آپ نے اپنی امت کی رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ بچپن سے لے کر کے جوانی تک، اور اس کے بعد مرنے تک، اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم مسلمانوں کی صحیح رہنمائی فرمائی کہ ہم کب کس موقع پر کیا کام کریں، کس موقع پر کس طریقے سے کام کرنا چاہیے۔ آج اسی لیے موت کے بارے میں، یعنی جب ایک انسان کا انتقال ہونے لگتا ہے، اگرچہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہم دیکھتے بھی ہیں اپنی آنکھوں سے کہ موت کسی کو بتلا کر نہیں آتی، کسی کو نہیں پتہ چلتا کہ وہ کب مرے گا، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کون انسان کب کہاں کس علاقے میں مرے گا اس کو صرف اللہ جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پردہ خفا میں رکھا ہے، غیب میں رکھا ہے، انسانوں کو نہیں بتلایا۔ لیکن بعض علامتیں انسان کے سامنے ایسی ظاہر ہوتی ہے کہ اس کو لگنے لگتا ہے کہ شاید اب میں دنیا کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ جیسے اس زمانے میں تو بڑی سہولتیں ہوئی، ڈاکٹر بتلا دیتے ہیں کہ اب یہ بیمار اتنا زیادہ بیماری میں آگے بڑھ گیا کہ بس اس کی آپ گھر لے جا کر کے سیوا کر لو، اب یہ زیادہ دن زندہ نہیں رہے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ ڈاکٹر کے اس فیصلے کے بعد بھی انسان سالوں سال زندہ رہ جاتا ہے، کیونکہ زندگی اور موت صرف اللہ نے اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہے، کسی کو اس کا مالک نہیں بتلایا، نہ کسی کو اس کا جاننے والا بنایا۔ لیکن بات یہ ذکر کرنی ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آنے لگے، یعنی ہمیں لگنے لگے کہ اس انسان کا اب یہ شاید آخری وقت ہے، کچھ حالات ایسے دکھلائی دینے لگے، تو ایسے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس مرنے والے انسان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، آپ نے کیا تعلیمات دی ہے، آپ نے کس طریقے کے آداب اور اصول بتلائے ہیں، اس کو ہم سمجھیں تاکہ اس آخری وقت میں ہم سنت کے مطابق اس کے ساتھ عمل کر سکیں، جو اسلامی آداب ہے ہم وہ اس کے ساتھ پیش کر سکیں۔ چنانچہ سب سے پہلے نمبر پر میں احادیث کی روشنی میں ان آداب کو ذکر کروں جو موت سے پہلے کے آداب ہیں، یعنی اگر کوئی انسان قریب المرگ ہو، لگے کہ اب اس کا سانس بس بند ہونے والا ہے، تو ہمیں اس موقع پر کیا کرنا چاہیے، شریعت نے کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد کہ اگر تمہیں ایسا لگے کہ اب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں تو تمہیں چاہیے کہ تم اگر وصیت کرنا چاہتے ہو تو وصیت کر دو۔ یہ سب سے پہلا ایک اسلامی حق ہے اس انسان کے لیے جس کو لگتا ہو کہ اب میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ ایک روایت سے اس مضمون کی پختگی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما حق امرئ مسلم لہ شیء یرید ان یوصی فیہ یبیت لیلتین الا ووصیتہ مکتوبۃ عندہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی ایسے مسلمان کو
جس کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس کے بارے میں وہ وصیت کرنا چاہتا ہو. وصیت کا مطلب مرنے سے پہلے وہ یہ چاہتا ہو کہ بتلا دے کہ میرے پاس کیا کیا چیزیں کس کس کی رکھی ہوئی ہیں، یا وہ کوئی اور چیز وصیت کرنا چاہتا ہو، تو اس کے بارے میں حضور یہ فرماتے ہیں کہ کسی ایسے مسلمان کو جس کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس کے بارے میں وہ وصیت کرنا چاہتا ہو، یہ جائز نہیں ہے کہ وہ 2 راتیں بھی اس حالت میں گزار دے کہ اس کے پاس وصیت لکھی ہوئی نہ ہو. یعنی اگر ہمیں وصیت کرنی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم دنیا سے چلے جائیں گے، تو اس حدیث کی روشنی میں فقہا نے لکھا ہے کہ وہ وصیت آپ کو اپنے وارثین کے سپرد کر دینی چاہیے. کیوں؟ بہت ممکن ہے کہ تم جو وصیت کرنا چاہتے ہو وہ کر نہ سکو، یا لکھ کر تم نے رکھی ہے وارثین کے حوالے نہ کر سکو، اور تم اس حالت میں دنیا سے چلے جاؤ کہ تمہارے اوپر دوسروں کے حقوق باقی ہوں. یہ جائز نہیں ہے. اس لیے اگر ہمارے اوپر کسی کے حقوق ہیں تو ان کو ادا کرنے کی وصیت کر دینا اس آخری وقت میں ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے. اب چونکہ آخری وقت کا پتہ نہیں چلتا، اس لیے علماء نے یہاں تک لکھا ہے، اور ہمارے اللہ والوں کے جو زندگی کے احوال لکھے ہیں ان میں یہ لکھا ہے کہ وہ لوگ اپنے پاس ڈائری میں ہر وقت یہ لکھ کر کے رکھا کرتے تھے کہ ہمارے اوپر کن کن لوگوں کے کیا کیا حقوق ہیں، یعنی ہمارے اوپر کن کن کا کیا کیا قرضہ ہے، یا ہمارا کن کن کے اوپر کیا لین دین ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی انسان کا اچانک انتقال ہو جائے اور مان کے چلیے کہ اس کا کسی دوسرے کے اوپر ہے، تو چاہے اس کو وہ نہ ملے، لیکن اللہ کی ذات سے ہمیں امید ہے کہ اگر یہ اس کو معاف بھی کر دے گا تو اس کے بدلے میں نیکیاں ملے گی. لیکن جو دوسرا پہلو ہے کہ اگر مرنے والا دنیا سے اس حالت میں گیا کہ اس کے اوپر دوسروں کا قرضہ ہے، دوسروں کی چیزیں رکھی ہوئی ہے، اور وہ ادائیگی کی وصیت کیے بغیر چلا جائے، وہ حقوق ادا کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو جائے، تو بزرگوں قیامت کے دن اس انسان کو اگر انہوں نے معاف نہ کیا، بدلے میں نیکیاں دینی پڑے گی جو بڑی بھاری پڑیں گی. اس مضمون کو اس روایت سے سمجھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس اگر کوئی نماز جنازہ کے لیے میت آتی تھی، آپ علیہ السلام سب سے پہلے یہ معلوم کرتے تھے اعلی ھذا المیت دین، کہ اس کے اوپر کسی کی دینداری ہے، کسی کا قرضہ ہے. اگر حضور کو بتلا دیا جاتا کہ ہاں اس کے اوپر کسی کا قرضہ ہے، تو آپ یہ کہہ کر پیچھے کو ہٹ جاتے صلو علی صاحبکم ولا اصلی علیہ، کہ میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، آپ خود اس کی نماز جنازہ پڑھ لیں. تو اس لیے اس روایت کی روشنی میں سب سے پہلے ادب کو، سب سے پہلی سنت کو ہم عمل میں آج سے لانے کی کوشش کریں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو دینداری ہے، یا ہماری کسی کے اوپر جو دینداری ہے، یا دیگر جو حقوق ہیں جو ہماری دینداری سے تعلق رکھتے ہیں، ہم ان کو لکھ کر کے اپنے پاس رکھیں، تاکہ ہمارے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد نہ ہمیں پریشانی ہو، نہ حقوق والوں کو پریشانی ہو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے گھر والوں کو دقت نہ ہو. آپ جانتے ہیں جب نماز جنازہ پڑھاتے ہیں تو اس وقت میں میت کے گھر کا کوئی بندہ آگے آ کر کے زور سے یہ اعلان کرتا ہے، یا نماز پڑھانے والے سے کرواتا ہے کہ بھائی اگر ان کے اوپر کسی کا قرضہ ہو یا کوئی دینداری ہو تو وہ ان کے فلاں لڑکے سے مل لینا. یہ ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ ہم شریعت کے اس اصل کو، شریعت کے اس اصول اور اس ادب کو عمل میں نہیں لاتے. قرآن نے صاف لفظوں میں کہا، آپ پڑھیے گا 3 پارہ، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا. اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تم ادھار لین دین کرو کسی متعین مدت تک، فاکتبوہ، اس کو تم لکھ لیا کرو. تو لکھ لینا
یہ شریعت کا حکم ہے جو قرآن نے ہمیں بتلایا، اس لیے ہم اس عمل کو ضرور عملی جامہ پہنائے تاکہ ہمارے چلے جانے کے بعد نہ گھر والوں کو دقت ہو، نہ خود ہمیں آخرت میں کسی پریشانی کا سامنا ہو۔ دوسرا ادب، علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس مرنے والے کے لیے ظلم اور حق تلفی کی وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے اس زمانے میں ہوتا تھا جب اسلام نہیں آیا تھا، کیا ہوتا تھا؟ تاریخ کی کتابوں میں لکھا کہ اگر ایک خاندان کا دوسرے خاندان سے کوئی جھگڑا ہوا تھا تو وہ مرتے وقت مکھیا جی اپنے بچوں کو بلا کر کے وصیت کرتے تھے کہ بھائی فلاں خاندان کے ایک آدمی نے اپنی اونٹنی کو ہماری اونٹنی سے پہلے گھاٹ پر پانی پلایا تھا، لہذا تم اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھنا جب تک کہ اس خاندان کی اینٹ سے اینٹ نہ بجا دو۔ تو یہ ظلم کرنے کی وصیت ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ گناہ کی وصیت، ظلم اور زیادتی کی وصیت، حق تلفی کی وصیت آخری وقت میں کرنا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اچھی چیزوں کی وصیت کرنی چاہیے۔ ایک آدمی ہے، اس کے پاس پراپرٹی ہے، پیسہ ہے، وہ آخری وقت میں اپنے بچوں کو بلا کر کے وصیت کرے کہ میری پراپرٹی کو بیچ کر تم اس پیسے کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، مسجد بنوانا، کنواں کھدوانا، یہ اچھے کاموں کی وصیت ہے جو ہم کر سکتے ہیں اور کرنی چاہیے۔ لیکن گناہ کی وصیت کرنا، ظلم کی اور حق تلفی کی وصیت کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تیسرا ادب، آخری وقت میں علماء نے یہ لکھا کہ بیمار انسان کو یا جس انسان کو لگتا ہے کہ اب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات سے اچھا گمان رکھے۔ اچھے گمان کا مطلب اس روایت سے سمجھ میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، لا یموتن احدکم الا وهو یحسن باللہ الظن، کہ تم میں سے کوئی بھی جب مرنے لگے تو وہ اس حالت میں مرے کہ اس کا اللہ کے بارے میں اچھا گمان ہو۔ اچھے گمان کی تشریح علماء نے لکھی ہے کہ وہ اللہ کی ذات سے یہ امید رکھے کہ انشاءاللہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ میرے ساتھ بھلائی کا اور نرمی کا معاملہ کریں گے، اور انشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ آخرت میں کامیابی عطا فرمائیں گے اور جنت کے اندر اللہ مجھے داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ اس قسم کا اچھا گمان ایک ایمان والے کو اللہ کی ذات سے آخری وقت میں ضرور رکھنا چاہیے۔ پانچواں ادب آخری وقت کے لیے علماء نے یہ لکھا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ مرنے سے پہلے اگر اسے لگنے لگے کہ اب میں مر جاؤں گا تو کسی اچھی جگہ پر منتقل ہو جائے۔ اچھی جگہ پر منتقل ہونے کا مطلب ایک روایت سے سمجھیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کے فرشتے کو بھیجا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ اے اللہ، آپ مجھے ارض مقدسہ سے مراد فلسطین کا وہ علاقہ ہے جہاں بیت المقدس ہے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ اے اللہ، مجھے پتھر کے ایک نشانے کے بقدر ارض مقدسہ سے یعنی مسجد اقصیٰ سے قریب کر دے۔ اس روایت سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ اگر ہمیں لگنے لگے کہ ہمارا آخری وقت ہے، اب ہم زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے، تو ہم کسی اچھی جگہ پر منتقل ہو جائے۔ جیسے اس زمانے میں بہت سارے لوگ ایسے گزرے ہیں جو اپنے آخری وقت میں مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت کر گئے، مکہ المکرمہ چلے گئے، کیونکہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر مقدس سرزمین کوئی ہے تو وہ مدینۃ المنورہ کی سرزمین ہے۔ لیکن یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اس زمانے میں کہ وہاں کی گورنمنٹ کسی کو نیشنلٹی دیتی نہیں ہے، بڑے مسائل ہیں۔ لیکن اگر کسی ہم ایسی جگہ پر ہیں جہاں اسلام نہیں ہے، جہاں قبرستان نہیں ہے، جہاں مساجد نہیں ہے، جہاں ہمیں لگتا ہے کہ آخری وقت میں مرنے کے بعد ہمارے ساتھ
اسلام کے طریقے کے مطابق تدفین والا عمل میں نہیں آ پائے گا تو ہمیں مسلمانوں کے شہر میں کسی اچھی آبادی میں ضرور منتقل ہو جانا چاہیے۔ یہ آخری وقت کا ایک 5واں ادب ہے۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ جس انسان کا انتقال ہونے لگے، ہمیں لگے کہ اب یہ آخری وقت میں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کو ہم اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہنا دیں۔ جیسے ہاسپٹل میں ایک بندہ ہے، بیمار ہے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ بس اسے گھر لے جاؤ، تو ہمارے یہاں بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں اس انسان کے ساتھ کہ اس کو انہی کپڑوں میں جو ہاسپٹل والے کپڑے پہناتے ہیں، جیسے میں بہت کھل کے بات کروں، اس کو ڈائپر پہنا رکھا ہے تاکہ اس کی غلاظت کپڑوں پہ نہ آئے۔ تو ہم نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ اس حالت میں انسان کا انتقال ہوا کہ اس کے اوپر صرف چادر ہے اور اس نے ڈائپر پہنا ہوا ہے۔ یہ اسلامی طریقے سے ہٹ کر کے ہے۔ اسلامی طریقہ یہ ہے اور اسلامی ادب اور سنت یہ ہے کہ آخری وقت میں ہم اپنے اس بھائی کو، اس بہن کو جس کا انتقال قریب ہو، اچھے کپڑے پہنائیں۔ اور اس کی وجہ ایک روایت ہے، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت قریب آیا، ابو سعید خدری ایک بہت بڑے عظمت والے اللہ کے نبی کے بڑے قریبی صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے صاف ستھرے نئے کپڑے منگوا کر کے ان کپڑوں کو پہنا، اور آپ نے اس کی وجہ استدلال میں ایک روایت بیان فرمائی ابو سعید خدری نے، اور فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان المیت یبعث فی ثیابہ التی یموت فیہا، کہ میں نے اس آخری وقت میں نئے کپڑے منگوا کر اس لیے پہنے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو میں نے اپنے کانوں سے یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، آپ یہ فرماتے تھے کہ میت جن کپڑوں میں انتقال کرتا ہے انہی کپڑوں میں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو زندہ فرمائیں گے۔ تو اس لیے اس روایت سے آج ہم اس مسئلے کو سمجھے اور عمل کے لیے اس پر تیار رہیں کہ ہم اپنے اس انسان کو جس کی موت کا وقت قریب ہو اچھے کپڑے پہنائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ مارکیٹ سے نئے اعلیٰ کوالٹی کے کپڑے خرید کر ہی ہم پہنائیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم آخری وقت میں اس مرنے والے کی بے قدری کریں۔ بے قدری کا مطلب ابھی میں نے ایک مثال سے واضح کیا، کم سے کم اس کو صاف ستھرے کپڑے پہنائیں، اور اگر ان کپڑوں پر کوئی گندگی لگ جائے، غلاظت نکل جائے تو ہم ان کپڑوں کو بدل دیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم یہ سوچ کر کہ اب تو بس اس کا آخری وقت ہے، گندے کپڑوں میں ہی اس کو لیٹا کر کے رکھیں۔ یہ اس کی توہین ہے اور یہ انسانیت سے ہٹ کر کے ہے، اس کی عظمت اور اس کے وقار کے خلاف ہے۔ چاہے ہمیں اس عمل میں کتنی ہی مشقت ہو اور کتنی ہی تکلیف ہو، یہ اس انسان کی تکریم کے لیے ہمارے اوپر اس کا ایک حق بنتا ہے جو ہمیں ضرور ادا کرنا چاہیے۔ 7واں ادب اس انسان کا جس کا موت کا وقت قریب ہو یہ ہے کہ ہم اس کے پاس میں بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ چارپائی کے اوپر بیمار لیٹا ہوا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ بس چند منٹ کا یا چند گھنٹوں کا یہ مہمان ہے، سنت اس وقت میں یہ ہے کہ ہم آس پاس میں بیٹھ کر کے سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ اور یہ مسئلہ سمجھے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت میں میت تو ابھی اگرچہ وہ نہیں ہوئی لیکن قریب المرگ ہے، تو اس کے پاس میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنا شاید جائز نہ ہو۔ خود مجھ سے یہ سوال باضابطہ کیا کچھ نے، لیکن ہم اس سلسلے میں بالکل بھی کسی قسم کے شک اور شبہ میں مبتلا نہ ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس روایت کے اوپر ہم عمل کریں۔ آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں من قرأ یاسین ابتغاء وجہ اللہ تعالی غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو انسان سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا فَقْرَؤُوهَا عِنْدَ مَوْتَاكُمْ، کہ اے مسلمانوں
تم سورہ یاسین کو اپنے مردوں کے پاس بیٹھ کر کے پڑھا کرو۔ عند موتاکم کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے کہ یا تو انسان کا انتقال ہو جائے یا ہمیں لگتا ہو کہ اب یہ چند منٹوں کے اندر دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اس وقت میں اس کے آس پاس میں بیٹھ کر کے ہم سورہ یاسین کی ضرور تلاوت کر لیا کرے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب اس انسان کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے گی تو اس کے ذریعے اس کی جان نکلنے میں آسانی ہوگی، سہولت کے ساتھ اس کی جان نکلے گی اور وہ اللہ کے سپرد ہو جائے گا۔ اس لیے اس روایت پر ہم ضرور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بہت سے لوگ ایسے وقت میں کہ آدمی کا بالکل آخری وقت ہے، چونکہ ہوتا کیا ہے، مہمان بہت آ جاتے ہیں، ملنے والے لوگوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھیے گا، اگر باپ مثال کے طور پہ فور ایگزامپل چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں تو اس کے بیٹے آنے والے مہمانوں کے ساتھ یا ملنے والوں کے ساتھ اتنے بزی ہو جاتے ہیں کہ ان کو یہ حدیث عمل میں لانے کی فرصت نہیں ملتی۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آنے والوں کے ساتھ ہم اتنے بزی ہو جاتے ہیں، وہ بھی ایک مجبوری ہے، لیکن ہم اس سے زیادہ شریعت پر عمل کرنے کو ضروری سمجھے۔ ہم نے کرسیوں کا انتظام کر دیا، آنے والے خود وہاں بیٹھے، لیکن ہم کوشش کریں خود گھر کے لوگ اس کے اوپر عمل کرنے کی۔ لیکن بڑا زمانہ خراب سا ہوتا یہ ہے، جو لوگ سمجھدار ہیں وہ کرتے کیا ہیں کہ کسی مدرسے سے بچوں کو بلوا لیتے ہیں اور یہ کام ان کے حوالے کر دیتے ہیں کہ بھائی ذرا سورہ یاسین پڑھ لو۔ آپ بتلائیے، کیا اس عظمت کے ساتھ، اس احترام کے ساتھ، جس عظمت اور احترام سے ہم اپنے مرتے وقت باپ کے سامنے بیٹھ کر تلاوت دل سے کر سکتے ہیں، کیا دوسرا بندہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم خود عمل کرنے کی کوشش کریں بجائے اس کے کہ دوسروں کو بلا کر کے یہ کام کرنا ہے۔ 8واں ادب اس وقت کا علماء نے یہ لکھا کہ جب روح نکلنے کا وقت بالکل قریب ہو تو ہم خود بھی اس دعا کو پڑھیں، جو دعا اللہ کے نبی علیہ السلام نے آخری وقت میں پڑھی ہے۔ ہمیں سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن میں اگر یہ کہوں کہ آپ ذرا کوئی بتلائے تو تھوڑی بے عزتی سی ہوگی۔ خود اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ کیا ہم میں سے سب کو وہ دعا یاد ہے؟ نہیں یاد ہے۔ مرنا سب کو ہے، لیکن اگر ہمیں لگے، مثال کے طور پر اس زمانے میں ایکسیڈنٹ بہت ہوتے ہیں، ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا، کچھ لوگوں نے اٹھا کر ہمیں ہاسپٹل میں منتقل کر دیا، ڈاکٹر نے کہہ دیا بھائی بچے گا نہیں، ہمیں خود کو بھی لگتا ہے سچویشن کے اکارڈنگ کہ شاید بچیں گے نہیں۔ اگر ہمیں وہ دعا یاد نہیں ہے جو آخری وقت میں پڑھنی ہے تو آپ بتلائیے کہ کیا ہم اس دعا کو پڑھ لیں گے؟ مرنا سب کو ہے، لیکن وہ دعا یاد نہیں ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام آخری وقت میں پڑھ کے گئے ہیں۔ آپ یہ دعا پڑھ کر گئے، اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ آپ مجھے موت کی سختیوں سے بچا لیجئے، اے اللہ آپ مجھے موت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائیے۔ موت کی سختی کتنی خطرناک ہے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس دعا کو ضرور ہم یاد کریں اور پڑھنے کی کوشش کریں، اپنی عام دعاؤں میں بھی اس دعا کو شامل کریں۔ اور 9واں اور آخری ادب اس وقت کا جب دنیا سے ہم جانے لگے یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا زیادہ سے زیادہ ورد کیا جائے، اس لیے کہ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ مسئلہ سمجھے ہم، مسئلہ علماء نے یہ لکھا کہ اگر ہمیں لگے کہ اس انسان کا آخری وقت ہے، اب یہ دنیا سے چلا جائے گا، تو ہم اس کو یہ نہ کہیں کہ چلو کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، پڑھنے کو نہ کہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ علماء یہ لکھتے ہیں کہ اس وقت میں انسان اپنے آپ سے الگ ہو جاتا ہے، بے ہوشی کے منظر میں ہوتا ہے، اس کو دوسری دنیا نظر آنے لگتی ہے،
ہو سکتا ہے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ مجھ سے کیا کہلوا رہے ہیں اور مدہوشی کی وجہ سے وہ کلمہ پڑھنے سے انکار کر دے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہم اس انسان کو یہ نہ کہے کہ تم کلمہ پڑھو، البتہ مستحب اور سنت یہ ہے کہ ہم اس کے پاس میں بیٹھ کر زور زور سے خود کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہو سکتا ہے کہ وہ انسان جو اپنے آپ سے دور ہو چکا ہے آخری وقت میں ان کلمات کو سن کر کے، کلمے کو سن کر کے کلمہ پڑھ لے اور کلمہ پڑھ کر اس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آپ جانتے ہیں بزرگوں، شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، جس کے بارے میں قرآن نے ہمیں جگہ جگہ متنبہ کیا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اسے دشمن سمجھ کر زندگی گزارا کرو۔ آخری وقت میں اس کی مکمل کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح اس جانے والے کا ایمان پر خاتمہ نہ ہو، تاکہ یہ آخرت میں نامراد ہو جائے۔ کس طریقے سے وہ بہکاتا ہے، ایک واقعہ ذکر کر کے بات مکمل کروں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، پوری دنیا ان کو جانتی ہے، پوری دنیا میں بڑی تعداد میں ان کے فالوور ہیں، بہت بڑے عالم اور اللہ والے گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں لکھا ہے علماء نے یہ واقعہ کہ آخری وقت تھا، ہزاروں کی تعداد میں ان کے مریدین ان کے قریب میں بیٹھے ہوئے تھے، بالکل بستر پر آخری وقت میں جب ان کے مریدین لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتے ہیں تو وہ اپنی زبان سے کہتے ہیں لا، لا کا مطلب نو، نہیں۔ مریدین بڑے پریشان ہوئے کہ پتہ نہیں حضرت شاید کلمے کا انکار کر رہے ہو۔ اللہ کی قدرت کا کرشمہ یہ ہوا کہ اس بیماری سے ان کو شفا ملی، انتقال نہیں ہوا۔ جب وہ صحت مند ہوئے تو مریدین میں سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتلائیے، آخری وقت میں ہم کلمے کی تلقین کر رہے تھے اور آپ لا کہہ رہے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے وجہ بتلائی بزرگوں کہ ہوا یہ کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا تھا، لیکن شیطان میرے سامنے کھڑا تھا اور اس کی مکمل کوشش یہ تھی کہ کسی طرح میں اس کلمے کا انکار کر دوں، اور وہ مجھے طرح طرح سے بہکانے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ امام احمد تم اپنے علم کی بنیاد پر بچ کے نکل گئے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا نہیں، میں اپنے علم کی بنیاد پر نہیں بچا، اللہ کے فضل سے بچا ہوں۔ تو میں اس کے اس جملے کی تردید کر رہا تھا، کلمے کی تردید نہیں کر رہا تھا۔ اس سے اندازہ لگائے یہاں بعض علماء نے اور بھی وجوہات لکھی ہے لا کہنے کی۔ بہرحال ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ آخری وقت میں چونکہ شیطان ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے ہم اس اسلامی ادب پر عمل کریں کہ اپنے اس انسان کے سامنے جس کا آخری وقت ہو کلمے کی تلقین کرے۔ یہ اس وقت کے جب ہمارا آخری وقت ہو، 9 اصول اور 9 آداب ہے، 9 سنتیں ہیں جو احادیث کی روشنی میں ذکر کی گئی ہے۔ اللہ ان سب پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلے ہفتے اسی کے اگلے پارٹ پر ہم بات کریں گے کہ جب انسان کا انتقال ہو جائے تو ہمیں شریعت نے کیا حکم دیا ہے کہ ہم اس مرنے والے کے ساتھ کس طریقے کا معاملہ کریں۔ اور گزارش آپ سے یہ ہے کہ اس ٹاپک پر آپ خود پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس ٹاپک پر آج اس لیے میں نے بات کرنے کا ارادہ کیا، ابھی میں یہاں سے ایک دن مدرسے پہنچا اپنے آفس میں، تو پیچھے پیچھے ایک صاحب آئے، مجھے تلاش کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میری امی کا انتقال ہو گیا، آپ میرے گھر پہ چلیں اور ہمیں یہ بتلائیں کہ امی کو کفن کیسے دینا ہے۔ میں ان کے گھر گیا، جا کر کے میں نے وہاں جو عورتیں تھیں ان کو بتلایا کہ اس طریقے سے آپ کو کفنانا ہے۔ حیرت یہ ہوئی، نام نہیں ذکر کروں گا، حیرت یہ ہوئی بزرگوں کہ ماں کا جنازہ ہے، وہاں گھر پر لڑکیاں بھی ہیں، بہویں بھی ہیں، محلے کی عورتیں بھی ہیں، مرنے والی بھی مسلمان خاتون ہیں اور تمام عورتیں جو وہاں جمع ہیں وہ بھی خاتون ہیں، لیکن کسی کو یہ نہیں پتا کہ ہم
اسلامی طریقے کے مطابق اس کو کفن کیسے پہنا ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اس لیے صرف جمعے کی تقریر میں ہم پوری شریعت کو نہیں سمجھ سکتے، خود ہم سیلف اسٹڈی کریں، کتابوں کا مطالعہ کریں، کسی بھی طریقے سے موٹی موٹی اسلام کی معلومات کو ذہنوں میں بٹھائیں، تاکہ آخری وقت میں کم سے کم ہم اپنے ماں باپ کو شریعت کے مطابق کفن تو پہنا سکیں، جنازے کو کم سے کم سنت کے مطابق تو تیار کر سکے، اور سنت کے مطابق ہم اس کو کم سے کم قبر کے حوالے کر سکے۔ یہ ہمارے ماں باپ کے اور مرنے والوں کے وہ حقوق ہیں جو شریعت نے ہم پر متعین کیے ہیں، لیکن ہماری دنیاوی مشغولیات نے، ہماری غفلتوں نے ہمیں ان چیزوں سے اتنا دور کر دیا کہ دنیا داری کے لیے ہمارے پاس بہت فرصت ہے، ان چیزوں کو پڑھنے اور سمجھنے کی فرصت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو شریعت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔